واللہ احد اللہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم، محبوب رب العالمين، حبيب إله العالمين، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن مجید کی آیت ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ انسان عقلی نقطۂ نظر سے وہ الگ چیز ہے کہ وہ با ایمان ہے اور اللہ اور رسول اور اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے، مگر مجھے یہ عرض ضرور کرنا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ باد ایمان، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، ارمی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سید کو شیخ پر، شیخ کو سید پر فضیلت نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، بلندی حاصل نہیں ہے، باد ایمان، مگر علم و تقویٰ۔ دو چیزوں سے انسان کو برتری حاصل ہے ایمان کی بات، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو ایسے علم کی کیا فضیلت ہے کہ بڑے سے بڑا علامہ بن جائے، بڑے سے بڑا محقق بن جائے، بڑے سے بڑا مفسر بن جائے، بڑے سے بڑا عالم بن جائے، اگر معرفت اہل بیت ہی نہیں ہے اور وہ اہل بیت کی عظمت و معرفت و محبت و ولایت اس کے دل میں نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا علامہ بن جائے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وقار ہی نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ایمان کے بعد اگر فضیلت ہے تو علم و تقوی کی، اور انسان کی شان و منزلت و وقار عزیز و علم و تقوی کی وجہ سے ہے۔ یہ علم و تقوی، یہ فضیلت جو بیان ہو رہی ہے، دیکھیے ہر سبجیکٹ میں انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی بہترین انجینئر ہے، کوئی بے مثال ڈاکٹر ہے، یعنی میں نے دیکھا ابرار حسن صاحب میرے محلے میں رہتے تھے کہ بڑی عزت اور احترام سے جھک کے میں نے سلام کر رہا ہوں۔ کیوں سلام کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر ہے بھائی، 15-20 سال پڑھا ہے، سارجن ہے وہ، کیا ایسا سمجھ لیا ہے سبزی فروش بقال؟ کہ میں تو مولانا ہوں، میرے سر پہ تو امامہ ہے، میں تو حجت اسلام ہوں۔ نہیں، جس سبجیکٹ میں انسان پڑھا لکھا ہے وہ باوقار اور باعظمت ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ ایک بہترین انجینئر ہے،
تو اس کا انجینئر کے اعتبار سے احترام کیا جائے گا، ایک شخص بہترین بے مثال ڈاکٹر ہے تو اس کے ڈاکٹر کے اعتبار سے اس کی قدر کی جائے گی، احترام کیا جائے گا۔ مگر ان تمام باتوں کے بعد بے شک فضیلت تو ہے، مگر اس بات کی فضیلت بلند نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے جاننے والے کی ہے۔ یہاں پر ایمان کے بعد جو رسول اللہ نے فرمایا وہ سب سے بڑی فضیلت الگ ہے ڈاکٹر ہونا اور انجینئر ہونا، مگر عالم دین ہونے کی فضیلت کہیں اور ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو مگر احقاق الحق نہیں لکھ سکتا، ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو مگر نہج الصدق نہیں لکھ سکتا، ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو مگر ابقات الانوار نہیں لکھ سکتا، ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو مگر عماد الاسلام نہیں لکھ سکتا، ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو مگر من لا یحض الفقیہ نہیں لکھ سکتا، ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو مگر تہذیب نہیں لکھ سکتا۔ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ اس لیے کہ پڑھا تو ہے مگر اس نے اس فیلڈ میں نہیں پڑھا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ہے تو پڑھا ہوا مگر اس میں نہیں ہے۔ تو دین کی خدمت کرنے والا، میں نے بتایا کہ فضیلت اس کی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ڈاکٹر ابرار حسن صاحب کو جھک کر کے میں سلام کر رہا ہوں۔ کیوں سلام کر رہا ہوں؟ بہترین ڈاکٹر ہیں۔ اور صاحب اگر ڈاکٹر نہ ہو اور مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے، اتفاق سے جو ہے ہارٹ پیشنٹ ہو اور یہ بتا دے کہ بائی پاس سرجری ہوگی، تو بلا لیجئے آیت اللہ سید علی سیستانی کو اور ان کے پیر چوم کے بتا دیجئے کہ میں نے کہا سرکار فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا بائی پاس سرجری تو کر دیجئے۔ تو بچائے گا تو وہی ڈاکٹر جو بائی پاس سرجری کرے گا، یہ تو ایک طرف بیٹھے رہیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی لیے علم جو ہے وہ تین فرمایا، العلم ثلاثۃ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النحو للسان، نحو زبان کے لیے ہے، عربک کے لیے ہے۔ والطب للابدان، حکمت جسم کے لیے ہے۔ والفقہ للادیان، فقہ دین کے لیے ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو دین فہمی کے لیے بہرحال قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، رجال پڑھنا پڑے گا، نحو پڑھنی پڑے گی، علم معانی پڑھنا پڑے گا، علم بیان پڑھنا پڑے گا، جملہ علوم کو پڑھنا پڑے گا۔ جب یہ پڑھ لے گا تب قرآن کو بھی سمجھے گا، حدیث کو بھی سمجھے گا، اور جب قرآن و حدیث کو سمجھے گا تو خدا و رسول اور اہل بیت کو بھی سمجھے گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، انسان کا وقار اس کی علم کی وجہ سے ہے۔ اگر صاحب علم ہے، علم رکھتا ہے، اور اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا لازم اور واجب ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر۔ یہ نہیں کہا، میں نے ابھی سب کتابیں دیکھی رکھی، علم رجال کی کتاب بہار والے جگہ جگہ ہے، یہ نہیں کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مومن و مومنہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلم و مسلمہ پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آیت پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اب ذرا تھوڑا سا عقل سے سوچیں کہ اہل ذکر کون ہے۔ بعد میں ہم آیات لائیں گے، زیادہ دیر نہیں کریں گے، اس لیے کسی موضوع کو بیان کرنے کا یہ گھنٹہ تو چاہیے، سوا گھنٹہ، مگر نہیں، ہم اس کو کم کریں گے، شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پڑھے محمد آل۔ تو ہم بتائیں کہ اہل ذکر کون ہے۔ تو ابھی میں نے نام لیا، بہترین ڈاکٹر ہیں ابرار حسن صاحب، کیا نعوذ باللہ وہ اہل ذکر ہیں؟ نہیں مولانا ایسا کیسا، ہم دیکھیں ہم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، مگر ہم انہیں اہل ذکر کیسے کہہ دیں گے؟ ایک بڑا انجینئر کھڑا ہوا ہے، اس سے کہہ دیں کہ صاحب کیا آپ اہل ذکر ہیں؟ کہ نہیں صاحب، نعوذ باللہ میں کیسے اہل ذکر ہو سکتا ہوں؟ پھر اس کے بعد چلیے جانے دیجیے، ان تمام سب کو تو جانے دیجیے۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب قبلہ ہے، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم کہے صاحب سرکار آپ اہل ذکر میں ہیں؟ نہیں ہیں، نہیں، ابھی ثابت کریں گے ہم کون ہے اہل ذکر میں۔ آیت اللہ علمہ سید علی سید، میں کہاں سے اہل ذکر میں ہوں؟ آیت اللہ علمہ محسن الحکیم، کہ میں کیسے اہل ذکر میں ہوں؟
بڑے بڑے آیت اللہ حسین بروجردی کہ میں کیسے اہل ذکر میں ہوں، تو میں کیا دلیل لاؤں آپ کے سامنے ہیں؟ اب آپ کے سامنے دلیل آئے گی، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے بچانے والے ہیں۔ تو اب ذکر کون ہے؟ قرآن، قرآن ہوا ذکر، اور اہل ذکر کون ہوئے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کون ہوئے؟ 12 امام۔ یعنی اہل ذکر وہ ہوگا، اہل ذکر وہ ہوگا کہ جس سے جو سوال کر لیا جائے، جیسا کر لیا جائے، جس انداز سے کر لیا جائے، وہ ایک سیکنڈ یہ نہ سوچے کہ مجھے جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا۔ کسی بھی میدان میں خاموش نہ رہے، ایک طرح کا اگر سوال کرے، ایک سوال کرے تو 10 طرح سے جواب دیتا ہوا نظر آئے، اسے اہل ذکر کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے سامنے سے چلا جاؤں۔ جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے سامنے سے چلا جاؤں۔ پوچھ لو جو پوچھنا ہو، جس پر چاہو پوچھ لو۔ ارے ایک ایک سوال کے جواب جو ہے 10 طریقے سے، 50 طریقے سے جو جواب دے اسے اہل ذکر کہتے ہیں۔ اور جہاں خاموش ہوتا ہوا نظر آئے اور کہہ سکے کہ پھر بعد میں جواب دوں گا یا کل جواب دوں گا، کوئی مسئلہ مجھ سے ہی پوچھ لیا آپ نے کہ صاحب یوں تو 200 مسئلے میرے پیش نظر ہیں، مگر ذرا اس کو جا کر کے دیکھوں گا میں، تو پھر کیا کروں گا؟ کل جواب دوں گا۔ آپ نے سوچ لیا مولانا تو ایسے ہی ہیں، سبزی فروش ہیں، وہیں دودھ پور کے چوراہے پہ رہتے ہیں، وہیں ٹھیلا لگا لیا ہوگا، کام کرتے ہوئے دیکھیے ہم نے پوچھا کہ کل جواب دوں گا، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ صادق علی محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم حدیث میں، ہر بات حدیث سے ہوگی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس میرا علم ہے؟ عالم کو ایسے سمجھو کہ جو آم کا درخت ہو اور اس سے کوئی ٹپکا گر جائے، ایک گر جائے، 2 گر جائے، اٹھا کے لے جاؤ۔ عالم دین سے زیادہ مجادلہ مت کرو، عالم دین سے کٹ حجتی مت کرو۔ عالم دین تمہیں جواب دے گا، پڑھا لکھا ہے، وہ جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی میدان میں کبھی وہ اگر کہے کہ میں کل جواب دوں گا تو اسے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ان پڑھ ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ عالم سے کیا کہا امام نے؟ لا یستحی العالم اما لا یعلم یقول انا لا اعلم۔ عالم کو شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بات اس کے سامنے نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، غلط جواب دے دوں، غلط جواب دے کے تو دوزخ میں چلا جائے گا، لیکن تحقیق کے بعد جواب دے گا تو جنت میں جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے غلط جواب دے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میری تو اس وقت بے عزتی ہو گئی۔ نہیں، بے عزتی نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا لا یستحل العالم لا یعلم یقول انا لا اعلم۔ عالم کو شرم نہیں آنی چاہیے اس بات پر کہ اگر کوئی بات پیش نظر نہیں ہے تو یہ کہہ دے کہ لا اعلم، کل جواب دوں گا۔ 1000 باتیں میرے پیش نظر ہیں، 500 باتیں میرے پیش نظر ہیں، مطلب کوئی میں کتب خانہ تھوڑی ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ کوئی میں لائبریری تھوڑی ہوں۔ میں تو ضمن کہہ رہا ہوں، کتنے بڑے عالم آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم، جس کو جناب ابراہیم بھائی حضرت علی مقام مولانا ابراہیم صاحب، یہ میں نے علامہ نعیم طیب آغا جزائری 25,000 احادیث ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم جو ابو القاسم کوئی سے تھے پہلے سے، 25,000 احادیث ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں سلسلہ سمت کے زبان پہ یاد تھیں۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ اتنے بڑے عالم، اور آج بھی علماء کہتے ہیں ایسا مرجع نظر نہیں آیا جیسے آغا محسن الحکیم نظر آئے۔ غور فرمایا، تو اہل ذکر ہیں، مگر ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ یہ عظمت فقہا ہے، یہ عظمت علماء ہے
کیونکہ یہ مجلس بہرحال متعلق ہے اہل علم سے، اور اہل علم پڑھتے چلے آئیں، ذرا سا رابطہ ہے، اس لیے میں نے اس کو علم کی روشنی میں پڑھا۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ امام نہیں ہیں، یہ تو صحیح ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں، مگر الراد علیہم کالراد علیہ، امام جب غائب ہوئے تو تمام کائنات کی قیامت تک کے شیعوں سے پیدا ہونے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ الراد علیہم کالراد علیہ، ان کی بات کا ٹھکرانے والا میری بات کا ٹھکرانے والا ہے۔ اب اگر ان کی بات کو ٹھکرا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم آیت اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ امام آخر صلوات اللہ علیہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد علیہ، تو حق نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو تم ایسے ہی بن جاؤ۔ تقلید کہتے کیسے ہیں؟ تقلید کے معنی کیا ہے؟ یا خود عالم بنو، اور اگر خود آیت اللہ عالم نہیں بنتے تو کسی عالم کی تقلید کرو۔ کیسے وہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ نہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، جسے ماضی مضارع نہ آتا ہو، جس کے سامنے ایک چھوٹی سی عربی کی کتاب رکھ دی جائے، اس سے کہے کہ تو اخباری اصولی کی بات کر رہا ہے، ویسے ہی ضمن میں لا رہا ہوں میں، تو ذرا اس کا سمجھا دے مطلب کہ تو کتنا بڑا عالم ہے، تو کتنا بڑا ملا ہے، کتنی احادیث کی کہ اخباری اصولی کی بات کر رہا ہے تو ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تجھ سے تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو وہ بات کریں جو عالم وقت ہے، تجھے حق کیا ہے بولنے کا؟ مگر کیونکہ شیطان عزیزان گرامی اس سے پکڑتا ہے جو حق پر ہے۔ توجہ، کس کو پکڑتا ہے شیطان؟ ہیں؟ کیا کانتا پرساد کو پکڑے گا؟ نریندر مودی کو پکڑے گا؟ کیا منافقوں کو پکڑے گا؟ کیا وہ کیا غنڈے بدماشوں کو پکڑے گا؟ بتائیے، عمر ایاز کو پکڑے گا؟ مافیا کو پکڑے گا؟ نہیں، یہ تو سب دوزخ کا ایندھن ہے، انہیں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے انہی کے ذریعے سے تو جہنم دہکاؤں گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ انہی کے ذریعے سے تو آتش دوزخ جلاؤں گا، یہ جلیں گے نہیں، آتش دوزخ جو جلے گی انہی چھیپتیوں کے ذریعے سے جلے گی۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ انہی کے ذریعے سے آتش دوزخ روشن ہوگی۔ کہنے یہ وہ ہیں، تو ان کو کیا بہکائے گا؟ بہکائے گا اسے جو بالکل صحیح جا رہا ہو۔ ہاں یار سمجھ اور فرمائے، دنیا سمجھتی نہیں ہے شیطان بہکائے گا اس کو جو دین پر ہے، جو حق پر ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو بڑا پیارا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو ان الشیطان للانسان عدو مبین عمومی ہے، لیکن ان الشیطان للانسان عدو مبین ان کے لیے جو نیک اور صالح ہیں۔ حضور والا جب انبیاء کو نہ چھوڑا اس نے پن لگانے میں، تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ جناب یونس اور دو انسان یہ نہیں سمجھتا کہ جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی بات پر توجہ، چھوٹی سی بات پر نبی اور رسول کو نہیں چھوڑتا۔ جی ذرا سی بات میں جا رہا ہوں چھوڑ کے، کہنا نہیں مانتے، میں جا رہا ہوں چھوڑ کے، کہنا نہیں مانتے۔ اچھا چلے گئے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے نہیں فرمائی، جیسے بھی یہ جیسے حضرت آدم کے لیے مانے نہیں، چلے گئے۔ اب جو اللہ کی نافرمانی کی، ایسے ہی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، بلا وجہ اللہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے گا؟ اللہ کی معمولی سی نافرمانی کر کے اللہ نے ایسے اسباب فراہم کیے کہ جب دریا کی طرف چلے تو تیزی سے مچھلی آئی، اس نے نگل لیا، اور یہ بد دعا کر کے گئے کہ پروردگار ان پر عذاب آئے، 1 منٹ میں شاید بات ادا ہو جائے گی، 2 منٹ میں ان کے اوپر عذاب آئے، مختصر کر کے ان کے اوپر عذاب آئے۔ بد دعا کر کے چلے کہ ٹھیک ہے بد دعا تو تم کرائے ہو، ہماری بات نہیں مانی، رکنا 1 ہفتے، تم مانے نہیں، مچھلی نے نگل لیا۔ اب جو نکلا، اب خیال آیا، ہاں غصہ آ گیا تھا، بتائیے غصہ آ گیا تھا، تو ایسی غلطی ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ کتنی بڑی غلطی کرا ہے، لا الہ الا انت،
فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ اللہ کی یہ تسبیح نہ کر رہے ہوتے اور ہم سے استغفار نہ کر رہے ہوتے تو ہم قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتے اور ہرگز نہ نکالتے۔ مگر وہ استغفار آگاہ ہو جب 40 دن تک، پھر اصل میں بات طول ہونے لگتی ہے، میں آدھے گھنٹے میں ادا کرنا چاہتا ہوں مسجد، مگر نہیں، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ 40 دن کا عمل کیوں ہے یہ بھی بتا دوں۔ 40 دن کا عمل اسی وجہ سے ہے، 40 دن کا عمل اسی وجہ سے ہے کہ حضرت یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب اگر تمہیں کوئی عمل کرنا ہے تو 40 دن کرو، اگر کسی بھی اہم کام میں تمہیں عمل کرنا ہے تو 40 دن کرو، اور 40 دن میں بیچ میں ناغہ نہ کرو۔ اگر تم نے 28 دن کر دیا اور ایک دن ناغہ کر دیا تو کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا، اگر تم نے 38 دن کر دیا 39ویں دن ناغہ کر دیا تو کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا۔ 40 ڈیز متواتر ہونا چاہیے، چاہے 2 منٹ کا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے جو عمل کرو چاہے 4 منٹ کا ہو مگر تواتر کے ساتھ ہو، وہ تمہاری کامیابی کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے 40 دن کا عمل بیان کیا تھا، دیر نہ ہو، اسی لیے میں نے کہا عزیزان کرام کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھے، اور ادھر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، بد دعا تو کری گئی، عذاب آئے گا۔ اب ان میں 2 تھے، ایک تو عابد تھا، کبھی کبھی کسی کی پٹائی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ پٹائی ہو، کچھ لوگوں کے نفس میں خرابی ہوتی ہے، اچھا ہے پٹنا چاہیے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ایک تھا عابد، تو یہی کمی ہوتی ہے عابد میں، اچھا ہے پٹائی ہو۔ ایک تھا عالم، عالم دین تھا، بڑا، نہیں پٹائی نہیں ہونی چاہیے، کیا بات ہے، میں تمہارا حل نکالتا ہوں۔ وہ عالم ہی نکال سکتا ہے، عابد نہیں نکال سکتا۔ چلو 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 چلو، بہت اختصار کے ساتھ، دیر ہو رہی ہے، چلے گئے صحرا میں لے کے گئے، عالم تھا، مجتہد تھا، چلو توبہ کرو، توبہ کرو، معافی کرو۔ نبی کا نافرمانی کی، تم نے نافرمانی کی، غلطی کی، چلو چلو چلو، صحرا میں لے گئے، یا اللہ لا الہ الا اللہ، لا استغفر اللہ ربی۔ اب عالم بیٹھا ہوا ہے، خود بھی استغفار کرو۔ اب وہ عذاب چلا چلتے چلتے، اب یہ نہیں نہیں پریشان مت ہو، بنا نہیں کیا بات، ارے عذاب نہیں آئے گا۔ اب وہ عذاب آیا، آگے چلا گیا، کہا دیکھا توبہ ہو گئی، ایک دم بجلی چمکی، یہاں سے توبہ ہو گئی، آ گئے سب۔ اب آپ حلوہ کھا رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں سب، وہاں ادھر حضرت نوح۔ دیکھیے یہی فرق ہے عالم میں اور عابد میں، عابد برائی چاہتا ہے، عالم برائی نہیں چاہتا۔ اگر عالم ہے تو درود پڑھے محمد آل محمد، اگر عالم ہے واقعی، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، عالم وہی ہے جو کسی کی برائی نہ چاہتا ہو، اور عابد وہ ہے کہ جو برائی بھی چاہتا ہو، چاہے عابد ہو۔ معاف کیجیے گا، درود پڑھے محمد آل محمد۔ اب یہ آئے، واپس آئے حضرت نوح، ایک ہفتے بارے اللہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اب نبی کی بات سنیے، کہا یہ ہے، ارے یہ تو سب حلوے پراٹھے کھا رہے ہیں، کہیں عذاب آیا تھا؟ کہنے ہاں آیا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا ان کے اوپر عذاب آئے، توجہ لفظی ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، کہا تم نے یہی تو کہا تھا عذاب آئے، تو تم نے اگر یہ کہتے عذاب آئے تو تم نے کہا عذاب آئے، یہ نہیں کہا عذاب آ کے انہیں ہلاک کر دے۔ اب تم یہ کہتے کہ عذاب آ کر کے انہیں ہلاک کر دے تو ہم اس عالم کی بات کو نہ مانتے جو صحرا میں لے کر کے گیا تھا، کیونکہ تم نے یہ کہا تھا عذاب آئے تو ہم نے تمہاری بھی رکھ لی اور اس کی بھی، عالم کی بھی رکھ لی۔ اب حضور جب ایک پیغمبر کی شان یہ ہے کہ جس کے کہے ہوئے کو خدا نہ ٹالے، جو وہ فخر انبیاء ہو، اس کا مقام و منزلت اللہ کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ درود پڑھے محمد آل محمد، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہی ہیں جو اللہ کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے عالم بن کے آئے ہیں، جو علم خدا لے کر کے آئے ہیں۔ نبی اور امام وہ نہیں ہوتا عزیزو کہ جو دنیا میں آ کر کے پڑھتا ہے، یہی علامات امامت ہے۔ آج یہ رسول کو کہتے ہیں کہ ہم جیسا تھا رسول، ہم جیسا تھا، 40 سال کے بعد نبی ہوئے، 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ارے جناب عیسیٰ
ماں کی گود میں آ رہے ہیں، ماں کی گود میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں نوزائیدہ بچہ ہیں۔ اچھا اور کوئی ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا ڈر کے، بچہ کیا بات کر رہا ہے، مگر سمجھدار تھے، سمجھدار تھے۔ اتنا سا بچہ کیسے بول رہا ہے؟ لیکن نہیں ہے ماں کانا ابو کے امرأ سوئن و ماں کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تمہارا باپ اچھا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہوا، تم نے ہمارے قبیلوں کو بدنام کر دیا۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہیں۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اے عقل کے اندھو، ارے یہ کہہ رہے ہو کہ 40 سال تک نبی نہ ہوئے، ارے یہ تو فخر انبیاء ہیں۔ اگر جناب عیسیٰ ماں کی گود میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو یہ فخر انبیاء ہیں۔ 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کہ میرا کوئی گواہ بن کر کے تو آ جائے۔ اب جب تک کہ میرا کوئی معصوم گواہ شاہد نہ ہو میں اعلان نبوت کروں کیسے؟ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ دنیا نہ سمجھی، لوگوں نے نہ سمجھا کہ اعلان نبوت کیوں نہیں کیا مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، والذی جاء بالصدق، جو قرآن لے کر کے آیا، جو دین لے کر کے آیا، جو شریعت لے کر کے آیا، یہ احکام لے کر کے آیا، جو 1,24,000 پیغمبر کی شریعت لے کر کے آیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی۔ وہ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا وسیع و جانشین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ اور یہی تو ہے آج جو ہے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ نکال دیا۔ اب جو متعصب تھے اب رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، ورنہ پہلے اکثر کرم اللہ وجہ لکھا جاتا تھا کتابوں میں، کرم اللہ وجہ۔ بھیا آج بھی پوچھ لو بھیا کرم اللہ وجہ، تو ہم نے نہیں لکھا کرم اللہ وجہ، ہم کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم تو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نہ رحمت اللہ کہتے ہیں۔ ارے رحمت اللہ عام آدمیوں کے لیے کہا جاتا ہے، صلوات اللہ معصوم کے لیے کہا جاتا ہے، ائمہ کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ رضی اللہ عنہ تو جب کہا جائے گا، یہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو رضی اللہ عنہ، تمہیں خبر ہے راضی ہو گیا؟ مر کے دیکھو تو پتہ چلے گا راضی ہوا یا نہیں۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ جب ایکسپائر ہو گئے نا کہ زندگی بھر تو ہم آپ کو رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، یہاں نظر آ رہے ہو تو رضی اللہ عنہ تو تم کہہ رہے ہو نا، ہم تو صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ جب کہا جاتا ہے جب گنہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اور صلوات اللہ علیہ کہا جاتا ہے جب معصوم ہوتا ہے، الہی نمائندہ ہوتا ہے، جب صلوات اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کہہ رہے ہو کرم اللہ وجہ، بھول گئے کرم اللہ وجہ، ہم نہیں کہتے کرم اللہ وجہ، تم کہتے ہو۔ خدا گواہ ہے، اسی وجہ سے معلوم کیجیے گا علماء سے، علامہ آیت اللہ ہو، تو یہ کلیئر بات ہے، یہ ہم نہیں کہتے، وہ کہتے۔ کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں کیوں کہتے ہیں، نئی بات نہیں ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں یہ جب کعبے میں تشریف لائے تو 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ کیوں نہیں کھولی؟ آنکھیں کھول لو، آنکھیں رو پریشان ہو گئی فاطمہ بنت حضرت صلوات اللہ، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب سرکار تشریف 3 دن سے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، یہ کیوں نہیں کھولی؟ صبح کس کانے کے اوپر نظر پڑ گئی، روٹی بھی نہیں ملے گی۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ تو نظر کیسے پڑتی؟ آنکھ کھولتے تو چاروں طرف تو بت تھے، تو سب سے پہلی نظر بتوں کے اوپر پڑتی۔ کہا نہیں، بس یہی تو چاہ رہا ہوں کہ جب تک کہ معصوم ہوں، ولی اللہ ہوں، ارے جب تک کہ سید الانبیاء نہ آ جائے تو پہلی نگاہ تو میری سید الانبیاء پر پڑے گی، اپنے بھائی کے اوپر پڑے گی۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔
اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھا، توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی اور قرآن پڑھا، اور چاروں پڑھنے کے بعد جب چوتھا پڑھا تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے توریت جو سنا ہے آپ نے کہ توریت ایسے پڑھی کہ موسیٰ نہ پڑھ سکے، انجیل ایسے پڑھی کہ عیسیٰ نہ پڑھ سکے، داؤد زبور ایسے پڑھی کہ داؤد نہ پڑھ سکے، جبکہ ان کی شان یہ تھی کہ جب وہ اپنے زبور کی تلاوت کیا کرتے تمام پرندے آ کر کے وجر میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لحن داؤدی اب تک مشہور ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، مگر میرا پیغمبر کیا فرما رہا ہے کہ تم نے تو زبور ایسے پڑھی کہ داؤد نہ پڑھ سکے، اور قرآن تو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی تو قرآن آیا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ امام اور نائب امام اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا خطاب ہے کہ پہلے ہی نظر اگر پڑی ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علماء نے، میرے اساتذہ نے کہ ہم معاذ اللہ اہل ذکر ہیں، ہم تو ان کی بات کے پہنچانے والے ہیں، ہزاروں حدیثیں ان کی درج کی ہیں ہم نے۔ اہل ذکر تو وہ ہیں، ہم اپنی طرف سے کیسے بولیں گے؟ ہیں اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں، آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں، آیت اللہ علمہ گلپائگانی کہہ رہے ہیں، آیت اللہ علمہ مریشی کہہ رہے ہیں۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں جو اس حدیث کے مصداق ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ اہل ذکر وہ ہیں جو اس حدیث کے مصداق ہے جو حسین المنی وانا من الحسین۔ اہل ذکر وہ ہیں جو اس بات کی مصداق ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم والعلی اس کا دروازہ ہیں۔ اہل ذکر وہ ہیں جس کے لیے رسول فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو میں علی تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اہل ذکر وہ ہیں جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ میری منزلت جو ہے انا درود پڑھے محمد والے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یا علی انت منی، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون کے لیے موسیٰ کے لیے ہارون تھے مگر میرے بعد نبی نہ ہوگا۔ تو اہل ذکر وہ ہیں جو وارث قرآن ہیں، جو علم قرآن جانتے ہیں۔ ہم تو انہی کی حدیث کو چلاتے ہیں اور انہی کے ذکر کو اور انہی کے احکام کو دنیا کے شیعوں کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام نے آخری حدیث کہ اول اہل ذکر ہم اہل بیت ہیں، ہم آل محمد ہیں، اور درود و سلام ہو، امام فرما رہے درود و سلام ہو ہمارے ان علماء پر کہ جنہوں نے ہماری احادیث کو تم تک پہنچایا۔ اب یہ بھی اہل ذکر ہے، درود پڑھے محمد آل محمد۔ پہلے ہم ہیں اہل ذکر، پھر اس کے بعد یہ اہل ذکر ہے۔ ان کی عزت ہماری عزت، ان کا احترام ان کا ہمارا احترام، ان کی تعظیم ان کی ہماری تعظیم۔ عزیزان گرامی، یہ منزلت اہل بیت ہے۔ نہ دنیا علم و کمال میں ان کا مقابلہ نہ کر سکی، اور یہی وجہ ہے دنیا کیوں دشمن ہوئی، کس لیے ان کی مخالفت۔ انسان کسی کے کمال کو دیکھ کر کے پڑھنے لگتا ہے۔ انہیں کیا حکومت کی ضرورت تھی؟ انہیں کیا دولت کی ضرورت تھی؟ یہ تو ان کے وارث ہیں، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحیٰ، جس نے جو کی روٹی کھائی ہو۔ علامہ محمد باقر دہشتی بہبانی لکھتے ہیں کہ یہ حالت ہوتی تھی کہ کبھی جو ہمارے بابا کھانا رکھتے تھے اور اس پر مہر لگا دیتے تھے، بسا اوقات ہم ایسا کرتے تھے کہ ہم اس میں روغن ملا دیتے تھے، اور جب ہمارے باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا، کہا یہ حسن حسین کی محبت ہے کہ جس میں روغن رکھ دیا۔ اس مہر کو لگا دیا مولا کائنات نے کہ نہیں، جس نے پوری حیات اچھی غذا استعمال نہ کی ہو، جس نے نعمتیں نہ کھائی ہوں، جس نے اچھے کھانے استعمال نہ کیے ہوں، جس نے اچھا لباس زیب تن نہ کیا ہو، ارے وہ حکومت کا خواہاں ہوگا؟ ارے ان کی اولاد حکومت کی خواہاں ہوں گی؟ عزیزو، اتنے احتیاط کے بعد
کہ انہیں حکومت کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے اگر بیعت نہیں کر رہے تو بیعت نہیں کر رہے, مگر یہ بیعت کرو نہیں کہ نہیں بیعت نہیں کروں گا. کیسے بیعت کر لیتے عزیزو مولا؟ کہیں ضعیف سے ضعیف, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خالد بن ولید آ کر کیا کہتا ہے کہ بیعت کرو. بالکل ڈرنے والی بات نہیں, لیڈر والی بات ہے. بیعت کرو, کوئی بھی سننا ہوگا 10 آ جائیں یہاں. کتابیں بتائے کہ بیعت کی, کہ ڈر کے بیعت کی, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ڈر کے بیعت کی. آ گئے دونوں تینوں چاروں آ گئے. کہنے امام نے گریبان پکڑا, کہا اس اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں, پورا مدینہ اگر نہ الٹ دوں تو علی بن ابی طالب نہیں بیعت کی, نہیں بیعت کی, ڈر کے بیعت کی. تو یہ تو ہو جاتا کل مبارک لکھتا ڈر گئے تھے, کم آدمی تھے جو بیعت کر لی. کسی نے نہیں کی, نہ انہوں نے کی, نہ سلمان علیہ السلام نے کی, نہ ابو ذر علیہ السلام نے کی, نہ موسیٰ علیہ السلام نے کی. آخری بات کہہ رہا ہوں, احقاق الحق میں علامہ نور اللہ شوستی نے رکھا ہے کہ امیر المومنین کی بات تو بہت بلند ہے, وہ تو حجت اللہ تھے. سلمان نے بیعت نہیں کی واللہ, ابو ذر نے بیعت نہیں کی واللہ, مقداد نے بیعت نہیں کی واللہ, صاحب نے سوہان اپنی نے 11 افراد نے بیعت نہیں کی. مولا کائنات بیعت کر لیں. وہی حسین نے کہا اچھا بیعت لینا چاہتے ہو, بیعت ہی تو نہیں لو گے, ڈنڈے کے زور سے بیعت لو گے. کل مورخ لکھے گا کہ نہیں انہوں نے بیعت لی, بیعت کر لی. نہیں, بیعت کسی کے ہاتھوں پر نہیں ہوتی. مگر یہ پریشان تھے, ظلم کرتے رہے, ستاتے رہے. وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے عزادارو, آپ نے دیکھا آج مجھے ایسا لگ رہا ہے تو کچھ ویرانی لگ رہی ہے, مگر عزا کے کچھ دن باقی رہ گئے. مجھے لگ رہا ہے کچھ ویرانی, اس لیے کہ وہ آتے ہیں, مہمان ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے عزادار ہیں, میرے رونے والے ہیں. مگر آج مولا گواہ ہے, میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ویرانی ہو گئی. ایسا معلوم ہوا تھا ہاں میرے عزادار, ابھی ذکر ہو رہا تھا, گھر چھوڑ کے آئے ہیں, کوئی دہلی سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہیں. ارے مولا کا فرش ادا بچھائیں گے, گھر آراستہ کریں گے, جس قابل ہیں, جیسے ہیں, جیسی حیثیت ہے, اسی کے اعتبار سے امام باڑے حسین کی تیار کریں گے. ہاں مولا نے فرمایا ہاں آج تم نے میری عزاداری کی ہے, فرش ادا بچھایا ہے, تم نے مجھے یاد کیا ہے, میں اپنے حق کی قسم کھاتا ہوں, تم نے میری عزاداری کی ہے, فرش ادا بچھایا ہے, میرے اوپر گریہ کیا ہے, میرا ماتم کیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ارے تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ارے میں بھی تمہیں فراموش نہیں کروں گا, اس لیے فراموش نہیں کروں گا کہ تم نے مجھے یاد کیا ہے, میری فرش ادا بچھائی ہے, میرا ماتم کیا ہے. میں یہاں بھی تمہیں نعمات سے سرفراز کروں گا اور وہاں بھی تمہیں نعمات سے سرفراز کروں گا, اس لیے کہ تم میرے چاہنے والے ہو. عزادارو عجیب انداز ہے. ہاں مجلسیں ختم ہو گئیں, سب کچھ ختم ہو گیا, مگر ہاں آخری وقت آیا. یہی وہ اہل بیت, آج ہی 20 اور 21 تاریخ ہے کہ جب ہند نے خواب میں دیکھا اسی کی زوجہ نے یزید کی. ایسے ہی نہیں ہے, ایسے ہی رہا نہیں کیا. 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ اس کی زوجہ کا پورا ہاتھ ہے جو تاریخ بتاتی ہیں, لفظ ایسا آ رہا ہے تاریخی انداز کہ اس کی زوجہ کا پورا ہاتھ ہے, اور دوسرے پورے قبیلے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ یزید اب اگر اہل بیت کو نہ چھوڑا تو اب یہ ہے کہ تیرا تختہ الٹ جائے گا. لہذا گھبرا کے اس نے کہا کہ میں اہل بیت کو رہا کرتا ہوں. عزادارو امام کو رہا کر دیا, بلایا. ہاں بیوی پریشان ہوئی, مضطرب ہوئی. جناب ثانی زہرا اور دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں ظالم نے بلایا ہے, مصلی پہ بیٹھ کر کے دعا کریں گے, اے میرے پروردگار اب تو مردوں میں کوئی باقی نہیں رہا, اے میرے پروردگار اب تو ایسی میرے بچے کا دم ہے, ساتھ خیریت کے آ جائے. مصلی پہ دعا کر رہی ہیں. ہاں بیوی, ہاں عزادارو یزید کہتا ہے میں نے تم کو رہا کر دیا, آپ کو اختیار ہے, چاہے شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ, ہر طرح سے تمہارے لیے انتظام ہے. میں نے تم کو قید سے رہا کر دیا. عزادارو زنجیریں کٹ گئیں,
توف کٹ گیا، امام چلے۔ امام نے فرمایا نہیں میں ایسے نہیں، جب تک کہ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لوں میں پوچھوں گا کہ کیا کرنا ہے عزادارو۔ امام آئے، بیوی دعا کر رہی تھی مصلی میں بیٹھے، اب جو آتا ہوا دیکھا، ارے کسی نے ایسے لگا لیا، اے بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا پھوپھی اماں یزید نے رہا کر دیا، آپ بتائیں کیا کریں؟ عزاداروں کوئی اور چیز نہیں، بیوی کی تمنا جو زندگی بھر یاد کرتی رہی، روتی رہی، فرمایا کہ بیٹا سید سجا کوئی تمنا نہیں ہے، ارے یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کر دے تاکہ ہم اہل بیت کا اپنے وارثوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ عزاداروں مکان خالی ہوا، ہائے یہ فتح زینب، یہ فتح زینب جہاں سیریا کی عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی، وہیں سیریا کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر کے، برقعے پہن کر کے ثانیہ زہرا کی خدمت میں تعزیت ادا کرنے آئی ہیں۔ عزاداروں 7 دن تک گریوں بکا رہا، ماتم ہوتا رہا، سب کے سر آتے رہے، ایک شہید کا سر آ رہا ہے، کوئی بیوی جس جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام اللہ نے اٹھایا، جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا نے اٹھایا، ایک شہید کا سر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو الفضل عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم نے اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کا سر آیا، امام بی بی زینب نے بڑھ کر کے لیا، گول میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، ارے فرمایا اے بھیا ارے یہ کیا عالم ہو گیا، اے میرے چاند یہ کیا عالم ہو گیا۔ مگر ہاں 2 سر عزاداروں رکھے ہوئے ہیں، وہ 2 کون سے؟ ارے وہ زینب کے بچے، پیارے بچے، ارے اپنی اولاد، ارے ایک شام کی عورت بلند آواز سے کہتی ہے ارے سب کے تو شر آ رہے ہیں، ارے سب کا اٹھانے والا تو ہے، ارے کیا یہ ان کا بچوں کا سر کا اٹھانے والا کوئی نہیں؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ارے فوراً تڑپ کر کے کہتی ہے ارے میں ان کی ماں موجود ہوں، ارے مگر میری اللہ ہوا کیا محبت تھی بی بی زینب کو امام حسین صلوات اللہ علیہ سے کہ اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، ارے میں اپنے بھائی حسین پر گریا کروں گی۔ مگر عزاداروں جب قید سے اٹھ کر کے اپنے گھر پہنچی ہے اور وہاں بیٹھ کر کے گریا کرنا شروع کیا، جناب عبداللہ کہتے ہیں ارے یہ کون عورت آ گئی، میں تو خود پریشان رہتا ہوں، میں خود روتا رہتا ہوں، میرا خود دل بے چین ہے۔ اور بات یہ واریو وارے ارے کوئی نہ پہچانے، ارے آپ نے بھی نہ پہچانا، ارے میں آپ کی زوجہ ارے زینب، ارے بی بی کیا عالم ہو گیا، ارے شہزادی کیا عالم ہو گیا، ارے کیا ہوا؟ ارے عبداللہ بڑا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ مگر عزاداروں ارے اٹھ کے ذرا چہرے نظر گئی اس حجرے کی طرف جہاں شہزادے کی مسند رکھی ہوئی تھی، جہاں بیوی اپنے بچوں کو پیار کرتی تھی، فوراً ہو گئی۔ ارے کربلا کا رخ کر کے کہتی ہیں اے شہزادو ارے تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے بیٹا، میں اپنے بھائی حسین کو روتی رہی مگر آج میرا دل بھر آیا، میں اپنے بچوں کا گریہ کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کا ماتم کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں پر رو رہی ہوں۔